کہ ایک تو جو رپورٹ آپ کے سامنے آئی ہے، اب محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ یہ رپورٹ جو ہے اس میں مشاورت بھی تھی، کوئی تردید بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اب جو نئی ڈیمانڈ ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ڈاکٹر فیصل سلطان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملوایا جائے، ڈاکٹر جو دوسرے ہیں ان کا بھی عاصم یوسف صاحب سے کیوں نہیں ملوا رہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو چند سوالات ابھی شیر افضل مروت صاحب سے بھی کیے اور ساری سیاسی صورتحال اور جو دھرنے کی صورتحال اور جو رکاوٹیں وہاں پہ ہیں ان سب کا بڑی تفصیل سے ہے۔ بنیادی طور پہ ساری جو کہانی ہے اس کے پیچھے ایک چیز جو تحریک انصاف آپ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت پہ سیاست ہو رہی ہے، وچ از ویری انفارچونیٹ۔ کیونکہ اگر تو حقائق پہ بات ہو اور حقائق کے اوپر رہا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ حل ہو چکی ہیں، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان کی گفتگو برملا میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کے حوالے سے جو مشاورت ہوئی، ان کے کہنے کے اوپر کیا کیا چیزیں ہوئیں، پھر ان کے سینئر قیادت کو جن ڈاکٹرز نے معائنہ کیا ان سے ملاقات میں کس طرح ان کی تسلی ہوئی، پھر جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز لاہور تھے انہوں نے جو ان ڈاکٹرز سے بات کی جو عمران خان صاحب کا معائنہ کر کے آئے تھے، تو ظاہر ہے وہ ساری بات ڈاکٹر سے بات کرتا ہے تو وہ یہ گفتگو نہیں ہوتی جو میں اور آپ اس وقت کر رہے ہیں، وہ پیورلی ایک ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے، میڈیکل گفتگو ہوتی ہے کہ فائنڈنگز کیا تھیں، انویسٹیگیشن کیا تھیں جو آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ نے پروسیجر کیا کیا اور میڈیکیشن کیا ہے۔ تو ان کی بھی تسلی تھی، انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی جناب کہ یہ کوئی غیر تسلی بخش تھے، یا ان ڈاکٹرز جو گئے ان کی کیپیسٹی کو یا ان کی ایکسپیرینس کو یا ان کی کمپیٹنسی کو کسی نے چیلنج کیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب مختصر بات یہ ہے کہ ان کی معائنے کے بعد جو صحت کی صورتحال ہے اور ان کی جو آنکھوں کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے۔ نظر کے حوالے سے بتایا جا چکا ہے کہ وہ امپروو کر رہی ہے، کوئی ڈیٹیریٹ نہیں کر رہی، اور ابھی ان کا ایک انجیکشن جو ہے وہ 25 تاریخ کو متوقع ہے، اس کے 1 ماہ کے بعد انہیں ایک دوسرا انجیکشن لگنا ہے، 2 انجیکشن ابھی لگنے ہیں، اور وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی جو بیسٹ اویلیبل فیسلٹی ہوگی ہاسپٹل اس میں لگایا جائے گا، ہاسپٹل لایا جائے گا کیونکہ اس کے لیے ہاسپٹل لانا ضروری ہے، اور 2 دفعہ لایا جائے گا، اور جو ان کے مطلوبہ ہاسپٹل میں شفا آئے انٹرنیشنل۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے بتانا، اس لیے اگر علم بھی ہوتا ہے تو ہم اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ پھر ظاہر ہے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ آگاہ کر دیں کہ فلاں جگہ فلاں بندہ آ رہا ہے، تو وہ سیکیورٹی رسک بھی ہوتے ہیں، چیلنجز ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اور جو ماہر ترین ڈاکٹرز ہیں ان کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہوگا۔ باقی ان کے ڈاکٹرز کی مزید اگر انہیں کوئی تسلی چاہیے ہوگی وہ بھی کرا دیں گے، ان کے خاندان کو کوئی تسلی چاہیے ہوگی وہ بھی کرا دیں گے۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈمٹ کروا دیا جائے 2 ہفتوں کے لیے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی بھی مریض کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کی منشا سے تو نہیں ہوتی۔ یہ میں ایز اے ڈاکٹر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز کا جو پروسیجر مریض کے لیے تجویز کرتا ہے وہ مریض کی کنڈیشن کے اوپر ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ ہم سیاست میں ہیں، تینوں بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، کئی دفعہ ایسے ہمیں اپنے حلقے کے لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، میں مزید 2 دن رہنا چاہتا ہوں، تو جب ڈاکٹر سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی مزید اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مریض کو، پھر انہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ اسپتال میں غیر ضروری جو سٹے ہوتا ہے وہ بھی مریض کے لیے مگر یہاں خطرناک تو ہوتا ہے۔ آپ نہیں سمجھا رہے نا، یہاں تو آپ سمجھانے والی اس میں آئے نہیں رہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو آپ نے محصور کر دیا، آپ نے ان کو پانی کھانا دینے سے محروم کر دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ مناسب نہیں ہے، اور میں ایسی حرکتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ شیر افضل خان اگر اجازت دیں تو جو اس وقت یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو کھانے اور کھابے چل رہے ہیں، چند ویڈیوز میں آپ کو بھی نہ بھجوا دوں ذرا آپ کے چینل کے لیے کہ کیا کیا وہاں پہ پراٹھے چل رہے ہیں، کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ ہاں تو ابھی تک تو کوئی نہیں آپ نے دکھایا، اس لیے ہم کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے، آپ کو بھجواتا ہوں، آپ چلائیں۔ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کھائے ہوں گے نا، آج تو آپ نے کھول دیا ہے نا، آج بھی، کل بھی، پرسوں کینٹین بھی، سیٹرڈے سنڈے۔ دیکھیں راجہ ناصر عباس صاحب کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ میری ایک بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کا یا ہمارا سیاسی مزاج یہ سارا آپ جانتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کو آپ جانتے ہیں، کیا ہمارے مزاج میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے کسی سیاسی مخالف کو بھوکا پیاسا رکھ کے ہمیں کوئی خوشی ہوگی، یا اس سیاست کے اوپر ہم نے کبھی کوئی
اپنی کوئی کارروائی کبھی سے پہلے کبھی کی ہو. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. آپ بہنوں کو ملنے میرے نہیں پاس دے جو رہے. فوٹیجز ہیں سن لینا, میرے پاس جو فوٹیجز اس وقت بھی موجود ہیں اس میں وہ ساری فوٹیجز موجود ہیں. اس میں جب کوئٹہ چائے آ رہی ہے, پراٹھے چل رہے ہیں, 3 دن چاول پہلے چل رہے ہیں, پیکٹ چل رہے ہیں, 3 دن پہلے کی بالکل روزانہ کی بنیادوں کے اوپر. اچھا, لیکن اب یہ اچھا نہیں ہے, سارے میرے لیے قابل احترام ہے کہ میں ان کی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اب یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, چونکہ یہ ڈاکٹر بھی ہے نا, اگر اجازت ایک چھوٹا سا سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ نے ویسے قابو والی ویڈیو مجھے دکھانی ضرور ہے. میں ابھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. نہیں وہ تو خیر یہ ان کو چاہیے کہ وقفے کے بعد دکھا دیں. ہاں چلے وقفے کے بعد دکھا دیں گے. آپ میں مجھے آپ کو فارورڈ کر دیں. میں ایک سوال ہے میرا, وہ یہ ہے چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں میں وکیل ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص جیل کے اندر ہے اور وہ علاج جیل میں نہیں ہو سکتا ہے, تو پھر اگر وہی شخص جیل میں اندر ہے اس کو یہ حق قانون دیتا ہے آرٹیکل 9 کے تحت کہ وہ اپنے مرضی کا وکیل کرے. یہ اس شخص کا بنیادی حق ہے. یہ اس شخص کا یہ بھی بنیادی حق ہے کہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرائیں. تو اگر وہ اپنے مرضی کے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہتا ہے تو اس میں انا کا مسئلہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ یہ ویسے جواب اور میڈیکل اور سٹوری ختم ہو جائے گی نا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں ویٹو کر رہی ہیں ان کے صحت کے مسئلے کے اوپر. علیمہ خان صاحبہ, آپ ویٹو نہ ہونے دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے یہ بات کی کہ اس ایشو کے اوپر عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر ان کی پارٹی سیاست کر رہی ہے. ان کی پارٹی جو کچھ اور کر رہی ہے, وہ جو بات کی مروت صاحب نے, وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ یعنی اس میں ڈس ارے ہے, آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ایک بیان دے رہا ہے کیا چل رہا ہے. لیکن میں کلیئر کر دوں ان کا جو سوال ہے بڑا وہ ریلیونٹ ہے. جو میں نے کہا نا وہ سیاست کر رہے ہیں. اگر ان کی صحت کے حوالے سے آپ اس کو اس طرح اوپن کر دیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, تو پھر تو سوائے انتشار پھیلانے کے ان کی جماعت نے اور جھوٹ گھڑنے کے اور من گھڑت کہانیاں سنانے کے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو آپ ایک دفعہ ایک بندے کو ملائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے کہنا ہے جی کہ وہ تو جو 15% نظر آ رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے, اور اب دوسری آنکھ بھی جو ہے وہ بھی 10% پہ آ گئی ہے. اس طرح کی باتیں کریں گے. میں بالکل آپ کو براہ راست جواب دے رہا ہوں. مطلب یہ کہ پھر کوئی کسی کو ملوایا ہی نہ جائے. آپ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسٹ پاسبل فیسلٹی موجود ہے پاکستان میں وہ انہیں مہیا کی گئی ہے اور مزید کی جائے گی. جو میں نے آپ کو فیوچر بھی ان کا ٹریٹمنٹ کا بتا دی ہے وہ دیٹ از پلانڈ اور وہ فائنل ہے. اور اس میں اگر کوئی گلا شکوہ ہوگا تو حکومت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. ہم اتنے ہم چلے ہیں کہ عمران خان کی صحت کے اوپر ہم کمپرومائز کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کا وہ سارا الزام اپنے اوپر ہم لیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اوپر نو کمپرومائز ان کی صحت کے اوپر. یہ جو محسن نقوی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی سٹیٹمنٹ ان کی آج جو پریس کانفرنس تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کا ہم انتظار کرتے رہے. پہلے 2:30 بجے آنا تھا, پھر 3:30 بجے آنا تھا, وہ تشریف نہیں لائے. مطلب 2 اس ہفتے میں اپرچونٹیز ملی جس میں کہ, اور پچھلے ہفتے بھی کہا گیا کہ ان کو ملنے کے لیے کہا گیا تھا, وہ نہیں گئے. کیوں نہیں گئے وہ اپنے بانی سے ملنے کے لیے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں, اس کو 1 بائی 1 چلیں گے اور آئی ہوپ کہ مجھے سیم ٹائم دیا جائے گا جتنا بھی. دیکھیں نمبر 1, خان صاحب کی آنکھ کا ایشو آیا اور سیٹرڈے والے دن ان کو لایا گیا پیمز ہاسپٹل میں. جو نیوز بریک ہوئی اسد اللہ صاحب نے کی اور ڈان میں آرٹیکل آیا جس کو 5 سینئر ترین فیڈرل منسٹرز ڈینائی کرتے رہے. سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے کو انفارمیشن منسٹر کہتا آئیں گے, تو کیا ان کے اوپر بلیو کریں گے ہم؟ یا تو ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا, ان کے اللہ پلے ہے ہی کچھ نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کون لایا, کون ٹریٹمنٹ کرائی, کیسے واپس چلے گئے. یا تو ان کو پتہ تھا نا, جان بوجھ کے غلط بیانی کی ہے. 2 ہی آپشن ہے, تیسرا آپشن تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی آنکھ کی پرابلم تھا اور انجیکٹ کیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ لا یہ کہتا ہے, جیل مینول یہ کہتا ہے, جیل رولز 1978 795 سیکشن کہتی ہے کہ جب بھی آپ کا پرزنر بیمار ہوگا سب سے پہلے آپ بلڈ ریلیشنز کو, ریلیٹیوز کو بتائیں گے. کیا بتایا انہوں نے؟ نہیں. اس کے بعد آگے آ جاتا ہوں. جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں, میں عام فہم انسان کی بات کر رہا ہوں, عام فہم قیدی انسان کی بات کر رہا ہوں. آپ میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے, جب بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتے ہیں سب سے پہلے وہ آپ کو آؤٹ ڈور ٹکٹ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا فائل میک اپ ہوتی ہے, پھر آپ کا بی پی, شوگر, ایوری تھنگ ایویلویٹ ہوتا ہے. دین اس کے بعد جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق پروسیڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ساری دے کے رجسٹریشن نمبر دے کے آپ کو ڈسچارج سلپ دی جاتی ہے. کیا پرووائڈ کی تھی انہوں نے پہلے آج سے یہ کچھ دن قبل تک؟ کچھ پتہ نہیں تھا کیا پروسیجر ہوا, جب تک شور مچا, احتجاج ہوئے, ساری چیزیں نکلیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں رکھی گئی تھی, کوئی چیز بھی باہر نہیں آئی تھی. نمبر 3, کیا جیل کے اندر
چھوڑ دیں جیل کے اندر. کیا ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں, ہر ہاسپٹل میں آنکھ کا, جیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, آؤٹ سائڈ سٹی اسلام آباد بتا دیں, کیا پولی کلینک کے اندر جو ہے بڑا ہاسپٹل آپ کا, آنکھ کا علاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے جس کے لیے سینسٹیو آپ کو مشینز چاہیے, اس کے لیے علیحدہ ٹریٹمنٹ ہے. ہم سب کے گھروں میں, کیا ہمارے بزرگوں, میری اپنی والدہ کے 4 آپریشن ہو چکے ہیں آنکھ کے, اسی طرح انجیکشن لگا اور ان کی ایک آنکھ کی آئی سائٹ گئی. کیا یہ چیزیں انڈرسٹوڈ نہیں ہیں کہ جیل کے اندر ایک شخص کی جب ٹریٹمنٹ وہاں پر نہیں پاسبل تھی تو آپ نے ہاسپٹل کیوں نہیں لایا؟ نمبر 4, کیا ان کے منسٹر نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ ہم ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں گے؟ شیخ افضل مروت صاحب نے میرے ساتھ ایک پروگرام میں یہ چیز ڈسکلوز کی کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کریں گے. بھائی کون سا منسٹر ہے جو سچ بولتا ہے؟ ہمیں تو یہ بتا دیں کون سی وہ چیز ہے جس کو آپ لے کر چلتے ہیں. فورتھلی, اب میں ففتھلی چیز پہ آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ کیا ہم ان کی باتیں مانیں گے؟ یہ گورنمنٹ میں ہے, ان کا کام ہے لا فالو کرنا, رولز فالو کرنا, پروسیجر فالو کرنا. جیسے آرٹیکل 9 کی بات کی, آرٹیکل 10 کی بات کی, کانسٹیٹیوشن کو لے کے آگے چلنا. کیا میرے رائٹس نہیں ہیں؟ کیا عمران خان صاحب کے سول رائٹس نہیں ہیں؟ کیا ان کو انہوں نے جیل میں رکھا؟ اچھا وہ جیل میں کیوں ہے؟ کمپلیننٹ کون ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ. کوئی ایف آئی آر ہمارے سمیت جتنی ہوئی ہیں, کوئی پرائیویٹ کمپلیننٹ نہیں ہے, سارے کے سارے سرکار فیڈرل گورنمنٹ کمپلیننٹ ہے. جیل اسلام آباد میں نہیں ہے. اوکے فائن, جیل کسٹڈی کس کے پاس ہے؟ دیکھیں میں 2 چیزیں ایڈ کر دوں. آپ کو کافی میں نے یہ اسی لیے چاہا کہ آپ سارے ایکسپلین کر دیں, اور آپ بالکل ان کی رسپانسبلٹی ہے, ان کے علاوہ بھی ہے بالکل. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیرسٹر گوہر صاحب کو اس سے پہلے ملاقات کا چانس ملا وہاں؟ میں وہی آپ کو دوبارہ آ رہی ہوں آپ کے پاس, کا یاد ہے, میں اسی کو ایڈریس کرنے لگا اور ابھی بھی وہ نہیں گئے. جی میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو. اب اس کے بعد وہ ہیں پنڈی میں, راول پنڈی میں. کیوں؟ کیونکہ سب سے قریب ترین جیل وہ ہے. اس کی ایڈمنسٹریشن کس کے انڈر ہے؟ پنجاب گورنمنٹ میں. پنجاب کون ہیڈ کر رہا ہے؟ سی ایم, ادھر پی ایم, دونوں چاچا بھتیجی, اینڈ آگے ان کی پوری کی پوری ایک جلگار فوج, ظفر موج بیٹھی ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ ہماری ملاقاتیں ہوتی تھیں. سپتمبر 18 کو میری 40 منٹ ملاقات ہوئی, اس کے بعد 5 لوگوں کی نومبر میں ملاقات ہوئی, دین اس کے بعد 2 دسمبر کو آخری بہن کی ملاقات ہوئی. کیا یہ ملاقاتیں کورٹ آرڈرز پہ نہیں ہوتی تھی؟ کس طرح بند کی انہوں نے؟ کیوں بند کی؟ اس ڈر سے کہ وہ اندر سے یہ کہہ دیں گے یا وہ کہہ دیں گے. کیا میاں صاحب کی ملاقاتیں بند ہوئی تھی؟ اب اس کے بعد اگر آپ کل مجھے کہتے ہیں اوکے فائن علی بخاری صاحب آپ کو ہم نے الاؤ کر دیا, آپ جائیں, کیوں نہ ہم 6 بندے جائیں جن کو الاؤ کیا ہوا ہے کورٹ نے. آپ کون ہوتے ہیں؟ کس کیپیسٹی سے آپ ہمیں روک رہے ہیں؟ کیا وجہ یہ تھی, یہ وجہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پہ سوشل میڈیا اٹیک ہوتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی وہ بات جو اور مرضی بجاؤ, اگر ان کی جگہ میں بھی ہوتا, سوشل میڈیا نہ مانتا تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے ایک امبیرسنگ سچویشن میں جا چکے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے علاوہ ایک بات اور آپ ایڈ کریں اس پہ, 2 ڈاکٹرز کا, سلمان صفدر جو میکس تھے, جو فرینڈ آف دا کورٹ تھے, انہوں نے لکھا اس کے اندر, میں سے تو 5 چیزیں آئی نا اس کے اندر, 2 ڈاکٹرز کے نام تھے, 5 دفعہ پہلے وہ وزٹ کر چکے ہیں عمران خان صاحب کو جا کے. اب کیا پرابلم آ گیا؟ اب کیوں نہیں وہ جا سکتے؟ کون سا نیا چیز آ گئی, کون سا نیا صحیفہ آ گیا؟ نتھنگ از ان دی ریکارڈ. لیکن راجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں, وہ آپ نے سنی ان کی بات؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر ہماری پسند کے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی 70% ٹھیک, گھڑی نظر آ رہی ہے, سوئیاں نظر آ رہی ہیں. اب آپ بتائیے کہ سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹ کو غلط ہم مانیں؟ بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ جی ہم نے, ہمارے لیے خان صاحب کی آنکھ کا صحیح ہونا سب سے بڑی خوشخبری ہے. درست بات ہے. اللہ شفا دینے والا ہے, اور ان کی اگر آنکھ ٹھیک ہے تو سب سے بڑی خوشخبری یہی ہے. I am least bothered in all other things. بڑی سمپل سی بات ہے. میرے لیے پرائورٹی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی صحت, ان کی لائف, وہ چیزیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی 2 ڈاکٹرز جاتے ہیں, ساتھ 3 گھر والے چلے جاتے ہیں, تو یار کون سا گناہ کبیرہ سے گرا اس کے اندر, کون سا خوف ڈر ہے؟ تو پھر میں اگر ایسی چیزوں کو اگر میں یہ کہہ دوں کہ یار یہ ساری کی ساری جس کو ہم کہتے ہیں یرغمال پولیٹیکل سسٹم ہے کہ جو آپ کی مرضی کرے گا وہ جائز ہے, جو نہیں کرے گا وہ ناجائز ہے. What the hell is this? کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ اچھا میں ایک چھوٹا سا سوال اپنے بھائی سے کر لوں. جی آپ کر لیں, پھر میں جواب کے لیے بریک کے بعد پھر جواب لوں گی. کیونکہ وکیل ہے نا اور یہ ڈاکٹر ہیں, تو یہ دونوں بڑے ماہر ہیں اپنے جواب دینے میں. یہ بخاری صاحب, میرا چھوٹا سا ایک سوال ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب پھر گلہ کریں گے کہ مجھ سے تو کیا. یہ جو دھرنا ہو رہا ہے, سوشل میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے اور سب لیڈرشپ بھی, کیا آپ اس دھرنے کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں 4-5 چیزیں تھیں, میرا 5 سمپل سی چیزیں تھیں. ان 5 میں سے 3 گورنمنٹ نے مان لی ہیں, 2 اور مان لیتے ہیں, تو میرا اس پوائنٹ کے اوپر دھرنا نہیں بنتا. دیکھیں اگر عمران خان صاحب کی آنکھ کی وزٹ ہو جاتی ہے, ان کے آنکھ ہو جاتا ہے, ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا, ان کے بہنوں کا, ان کی فیملی کا ملاقات ہو جاتی ہے, میں عرض کروں تو میرے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ میں اس پوائنٹ کے اوپر کروں دھرنا. کیونکہ میرا لیڈر عمران خان تھوڑا ان کے پیچھے بھی لگ جائے, کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر آنکھ ٹھیک ہے, ان کی بہن آگے کہتی ہے, ان کا اپنا پرسنل کہتا ہے, ان کے بدترین دشمن بھی یہی چاہیں گے اس وقت کہ وہ ٹھیک ہو جائیں. بالکل ظاہر ہے ان کی صحت اور زندگی سلامتی پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. جی ہمارے لیے بھی ہے, ہمارا ساری بیس چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد
बैरिस्टर गौहर साहब क्यों नहीं गए, ये मैं पूछूंगी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से। और इसके साथ साथ जो ब्लड रिलेशनशिप था, जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनको क्यों नहीं बताया गया। ये कहा जा रहा है, बहुत सारे ज़राए से खबरें चल रही हैं कि पता था उनकी बहनों को, अगर पता था तो किसने बताया, कब बताया, ये हमें भी बताया जाए। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।